اس سے شاید ہم میں سے اس نام کے سے شاید ہم میں سے بہتوں کو غلط فہمی بھی ہو جائے کہ بلکہ ہم سے بعض لوگوں نے ذکر بھی کیا، اس نام سے متعلق وضاحت طلب بھی کی، تو ہم نے وضاحت کیا۔ شیخ محترم کا آبائی وطن بڑا ہی شرک و بدعات اور خرافات کے ذریعے سے جڑا ہوا بڑا ہی مشہور علاقہ، بڑا ہی مشہور شہر پیلی بھیت شیخ محترم کا آبائی وطن ہے، اور ابتدائی طور پر بلکہ آبائی طور پر آپ کا تعلق ایک بریلوی گھرانے سے تھا، شرک و بدعات والے گھرانے سے تھا، لیکن اللہ رب العالمین کو آپ سے دین کا کام لینا تھا۔ اللہ رب العالمین کو آپ کو دین کا خادم بنانا تھا، دین کا داعی بنانا تھا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کے احسان سے آپ اپنے معاش کے متعلق اپنے معاش سے جڑ کر سعودی عرب تشریف لے گئے، اور وہاں پر جب آپ پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کو کشادہ کیا، وسعت قلبی اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازی، اور آپ نے وہاں پر دینی تعلیمات حاصل کرنا شروع کیا، اور دین کی گہرا علم حاصل کرنا شروع کیا۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی اصلاح کی، اور آپ نے ایک شرکیہ اور بدعتی عقیدے کو چھوڑ کر عقیدہ توحید کو اپنایا۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ چونکہ ابتدا میں آپ کی جو تعلیم ہوئی وہ دنیاوی تعلیم تھی، اس لیے وہاں جانے کے بعد جب آپ کو دینی تعلیم میں شوق پیدا ہوا، دینی تعلیم کا جذبہ پیدا ہوا، تو آپ نے الحمدللہ بدیع کے علاقے میں وہاں پر ایک بہت بڑا ادارہ ہے دینی تعلیم کا، وہاں پر آپ نے 4 سالہ دینی تعلیم پر مشتمل 4 سالہ تخصص کی تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد دعوت اور تبلیغ کے لیے خاص 3 سالہ کورس آپ نے کیا دعوت و تبلیغ کا۔ اور اس طریقے سے اس کے بعد یہ 3 سالہ دعوت و تبلیغ کا کورس کرنے کے بعد آپ نے ایک بڑی مدت تقریباً 20 سال کی مدت جالیات بدیع سے جڑ کر آپ نے دعوت و تبلیغ کے فرائض سعودی عرب جیسے ملک میں انجام دیے، اور واپس آنے کے بعد وہاں سے واپس آنے کے بعد بھی آپ نے اس فریضے کو اور اس عظیم کام کو چھوڑا نہیں، بلکہ آپ اس ذمہ داری سے اور اس کام سے جڑے رہے۔ اور آپ نے چونکہ آپ کا اتراکھنڈ نینی تال سے بھی کافی گہرا ربط اور تعلق تھا، لہٰذا آپ نے نینی تال میں ایک نور الہدا تحقیقی مرکز کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا، اور اس ادارے کے تحت بہت سارے دعوتی اور تبلیغی اور اصلاحی پروگرامز منعقد ہوا کرتے تھے، اور بہت ساری جو ہے اچھی خدمات وہاں سے جو ہے انجام دی جاتی تھی۔ اور اس کے بعد نینی تال میں جو ادارہ تھا اس ادارے کو اپنے آبائی وطن پیلی بھیت میں منتقل کیا، اور پیلی بھیت میں منتقل کرنے کے بعد نام بھی تبدیل کر دیا، چنانچہ پیغام امن کے نام سے یہ ادارہ آج بھی پیلی بھیت شہر میں بدعت و خرافات والے شہر میں پیلی بھیت میں عقیدہ توحید کا ٹمٹماتا ہوا دیا کا کام انجام دے رہا ہے۔ اور میں کہوں گا کہ یہ جو بھی کام ہو رہا ہے سب اللہ رب العالمین کی توفیق سے اور اللہ رب العالمین کی مدد سے، کہ ایک بدعت اور شرک اور خرافات نے جنم لیا لڑکا وہ بڑا ہو کر اسی کے خلاف، اسی خرافات کے، اسی بدعات کے اور اسی شرک کے خلاف کام انجام دے، اور اسی کے خلاف جنگ چھیڑے اور توحید کے پرچم کو بلند کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہی ہو سکتا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے بھی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ آپ نے یہ کام انجام دیا، اور بریلی سے قریب ایک جوکھن پور کا علاقہ ہے، جوکھن پور، وہاں کا ایک بڑا ہی مشہور بریلوی عالم ہے قاری صغیر جس کا نام ہے۔ قاری صغیر سے آپ کے کئی مواقع پر قاری صغیر سے آپ کے مناظرے اور مباحثے ہوئے، جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو فتح دی۔ آپ کی فتح نہیں تھی، وہ تو توحید کی فتح تھی، وہ تو حق کی فتح تھی، وہ تو دین کی فتح تھی، چنانچہ آپ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کو غالب کیا۔ ہم مزید وقت نہ لینے کے بجائے، مزید وقت نہ لیتے ہوئے، ہم شیخ محترم سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اپنا ویڈیو آن کر لیں، بڑی مہربانی ہوگی شیخ۔ شیخ ویڈیو آن کر لیں آپ۔
شیخ ویڈیو بھی آن کر لیں تو بہتر ہے۔ جی ہوا شیخ نہیں ہوا؟ ویڈیو آن نہیں ہوا ہے جی، آواز آ رہی ہے بھی آپ کی لیکن ویڈیو آن نہیں ہوا جی۔ شوف عبدالعزیز من وين هذا؟ آپ کو نوٹیفیکیشن جا رہا ہوگا شیخ؟ اصل میں یہ بچے ہی دیکھ رہے ہیں اس کو، پتہ نہیں۔ آپ کی آواز تو مجھے آ رہی ہے صحیح، اور میری آواز بھی شاید آپ کو جا رہی ہے نا؟ الحمدللہ آپ کی آواز بھی آ رہی ہے جی۔ بس اس میں بتا دیں ذرا بچے کو، کچھ اوپر کوئی سسٹم ہوتا ہے آن کرنے کا؟ یہ میں یہاں ہلو سے جی 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 شیخ، میں یہاں سے کلک کر رہا ہوں تو یہ ویڈیو آن کرنے کے لیے نوٹیفیکیشن پہنچ رہا ہوگا آپ کے پاس۔ فی جی اشارہ، ہاں قال الله سبحانه وتعالى في القرآن، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك۔ تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں انسان کی شکل میں پیدا فرمایا، ہماری رشد و ہدایت کے لیے قرآن کریم جیسی کتاب اتاری، اور اس کتاب کو سمجھانے کے لیے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ درود و سلام ہادی برحق سید المرسلین خاتم النبیین محمد ابن عبداللہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت کا پیغام لے کر نازل ہوئے اور اس گمراہ انسانیت کو زندگی جینے کے طریقے سکھائے اور زندگی پر مکمل رہنمائی عطا فرمائی۔ جیسا کہ تمام حضرات جانتے ہیں کہ یہ زوم پر پروگرام چل رہا ہے، اور میں اس کے لیے آپ سب سے معذرت خواہ ہوں کیونکہ ٹائم بھی ہو گیا زیادہ، اور اپنے بھائی عثمان حفظ اللہ کا میں شکر گزار ہوں کہ مجھے انہوں نے موقع دیا کچھ بولنے کا، کچھ دین کی باتیں اپنے بھائیوں سے کرنے کا، جس کوئی آواز نہیں آ رہی؟ جی آواز بریک ہو رہی ہے شیخ۔ جی آواز نہیں آ رہی ہے، ادھر میری طرف آواز نہیں آ رہی ہے؟ نہیں آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آپ کی آواز آ رہی ہے الحمدللہ، لیکن بیچ بیچ میں تھوڑا سا کٹ جا رہی ہے نیٹ ورک کی وجہ سے، ایسا شاید۔ باقی بہتر ہے، آپ کریں شیخ، آواز آ رہی ہے۔ جی
ویڈیو آ رہا ہے نہیں؟ جی الحمدللہ ویڈیو بھی آ رہا ہے الحمدللہ. اچھا ٹھیک ہے. تو میں آپ سب کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ مجھے موقع دیا کچھ کلمات کہنے کا، کچھ باتیں کہنے کا. جو موضوع رکھا ہے کہ حق کی راہ میں، قبول حق کی راہ میں رکاوٹیں. اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں حق کہنے، آپ سب کو حق سننے اور ہم سب کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین والحمدللہ رب العالمین. سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں کہ یہ حق کیا ہے. حق جو ہے یہ دو لفظ یعنی ہا اور قا مل کر ایک لفظ بنا جو کہ بہت ہی مختصر ہے. اس سے مختصر ہو بھی نہیں سکتا ہے کہ کم سے کم دو لفظ ہوتے ہیں. کسی بھی کلمات کو اسٹارٹنگ میں دو لفظ ہوتے ہیں اور یہ حق ایک سب سے مختصر لفظ ہے. لیکن حق جو ہے وہ اتنا کڑوا ہے کہ میرے خیال سے دنیا کی کوئی بھی چیز اتنی کڑوی نہیں ہے جتنا کڑوا یہ چھوٹا سا لفظ حق ہے. حق زبان سے نکالنا آج خصوصی طور پر آج کل کے زمانے میں، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یأتی زمان علی امتی القابض علی دینہ کالقابض علی جمرۃ من النار. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ حق دین پر چلنا، صحیح دین پر چلنا اتنا مشکل ہو جائے گا جتنا کہ آگ کے انگاروں پر چلنا مشکل ہوتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید آج کا وہی زمانہ ہے. حالانکہ حق بولنا پہلے سے ہی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب حق بولا گیا، اس سے پہلے آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، فرعون کا زمانہ دیکھیں، قارون، شداد، نمرود کا زمانہ دیکھیں کہ جب ان کے زمانے میں جب حق بولا گیا تو حق بولنے والوں کو کتنا سختی سے ان کو تنگ کیا گیا، ان کو مشکل میں ڈالا گیا، ان پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے گئے. آئیے ہم شروعات جو ہے پچھلی تاریخ کو نہ لیتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حق بولا گیا تو حق بولنے پر خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے، ان کا کیا حال کیا گیا کہ آگ کے انگاروں پر ان کو اس وقت تک لٹایا جاتا تھا جب تک کہ وہ ان کی چربی سے وہ انگار جو تھے جب ٹھنڈے نہیں ہو جاتے تھے تب تک ان کو آگ کے انگاروں پر لٹایا جاتا تھا. سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جو ہے ان کو کس طرح سے ابو جہل نے ان کو شہید کیا تھا تاریخ میں ہے، اور وہ سب وجہ جو تھی وہ حق بولنے کی ہی وجہ تھی، حق بات کہنے کی ہی وجہ تھی جو اس طرح سے ان لوگوں کو تنگ کیا گیا تھا. جب یہ حق بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بولا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنا ستایا گیا اور کیسے کیسے مصیبتوں کے پہاڑ ان کے اوپر توڑے گئے. جب حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے حق نکالا تو لوگوں نے وہ لوگ جو کہ امین و صادق کہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی نہیں. حاضرین و ناظرین، آپ شاید سنتے ہوں گے، میری بات پہنچتی ہوگی آپ تک. جی پہنچ رہی ہے؟ جی الحمدللہ آواز آ رہی ہے. جی تو کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حق بولا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ جو کہ امین و صادق کہا کرتے تھے انہوں نے کہا کہ یہ شخص راستے سے بھٹک گیا ہے، یہ گمراہ ہو گیا ہے، اس لیے یہ ہمارے دین پر عیب لگاتا ہے، ہمارے باپ داداؤں کو گالیاں دیتا ہے. نعوذ باللہ ایسی باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہیں جن کے بارے میں اللہ وحدہ لا شریک نے خود دلیل پیش کی. کہا انک لعلی خلق عظیم، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے بلند پائے پر فائز ہیں. یعنی اخلاق کی گواہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی گواہی، اعلیٰ اخلاق کی گواہی اللہ وحدہ لا شریک نے دی. تو ان لوگوں نے ان کو بھی نہیں چھوڑا. جب حق بولنا شروع کیا، جس نے بھی حق بولا اس کو ہر طرح سے اس پر ظلم و ستم کیے گئے، ان کو ستایا گیا.
ان کو ہر طرح سے جیسے بھی ممکن ہو سکا تنگ کیا گیا، لیکن حق کا اصول ہے، اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا کہ وجاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ جب حق آتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے، کیونکہ باطل مٹنے ہی والا ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حق کی راہ میں، حق کو قبول کرنے کی راہ میں رکاوٹیں کون سی آتی ہیں، کس طرح کی رکاوٹیں آتی ہیں، اس کے لیے مختصر میں نے 4 پوائنٹ رکھے ہیں اور انہی پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ پہلا پوائنٹ جو ہے گمراہ ٹولی کی اکثریت، یعنی گمراہ لوگوں کی اکثریت جو ہے یہ حق کی راہ میں سب سے بڑی، جو میں نے تجربہ کیا ہے، سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے۔ پھر دوسری ڈسکنیکٹ ہوا، بتا رہا ہے کہ آ رہی ہے آواز، آ رہی ہے۔ اسی کو آج بھی لوگ فالو کرتے ہیں، اسی کو ماننا پسند کرتے ہیں۔ تیسری چیز جو ہے عوام کا جاہل ہونا، جہالت، علم کی کمی ہونا، اور چوتھا پوائنٹ جو ہے باپ داداؤں کی پیروی، یعنی ابو طالب کی روش۔ یہ 4 پوائنٹ ہیں، انشاءاللہ انہی 4 پوائنٹ سے کے بارے میں مختصر بتاؤں گا۔ پہلا جو ہے قبول حق کی راہ میں رکاوٹ، جو سب سے بڑی رکاوٹ خصوصی طور پر جو ہم دیکھ رہے ہیں، ویسے اگر آپ پہلے تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تب بھی ایسا ہی ہوا ہے، کیونکہ جب حق بولا جاتا ہے اسٹارٹنگ کسی ایک انسان سے ہوتی ہے، ایک سے ہوتی ہے، اور اس کے ارد گرد پوری ٹولی ہوتی ہے گمراہوں کی، اور سب وہ گمراہی ایسی ہوتی ہے کہ وہ جو ان کے اندر گمراہی ہے، وہ گمراہی حق کو قبول کرنے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بنتی ہے۔ آج بھی دیکھیں، پہلے تو ہم دیکھیں یہاں ہمارے یہاں خصوصی طور پر غیر مسلم جو ہیں وہی بہت ہیں، ان کی بھی اکثریت ہے۔ دوسرے پھر جو مسلم اپنے آپ کو کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے اصلی سنی ہیں، وہ حق کی راہ میں اتنی رکاوٹ ڈالتے ہیں کہ دوسری چیز، کیونکہ میں نے تو اس کا مشاہدہ کیا ہے یہاں پر، جس جگہ پر آپ اس وقت میں کھڑا ہوا ہوں، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر کہ 14 مقدمے کیے میرے اوپر، اور اس جگہ کے اوپر تقریباً 14 مقدمے کیے گئے، اور اسی وجہ سے یہ تقریباً 7 سال تک یہ جگہ رکی رہی، اس پر اسٹے لے لیا گیا، اور اسٹے لے کر اس کو روک دیا گیا بننے سے، اور روکنے میں کوئی عام آدمی نہیں تھے، بلکہ ایک سنت کہتے ہیں، پتہ نہیں کون سی گپ پھانک رہا ہے، کون سی بات کہہ رہا ہے، اور نام بتا دو تو لوگ کہتے ہیں نام نہیں لینا چاہیے، نام غلط لے لیا۔ اچھا پھر تو کیا کرا جائے؟ ہمارے سامنے پھر کون سا طریقہ ہے کہ کون سا طریقہ اپنایا جائے؟ نام لیا جائے تب بھی مشکل، اور نام نہیں لیا جائے تب بھی مشکل۔ حالانکہ یہ ضروری ہے کہ میں بتاؤں، کیونکہ میرے پاس اس کے پختہ ثبوت ہیں، تو مجھے بتانے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ ہاں وہ کون یہاں اتری ہوا کرتے تھے ڈسٹرکٹ پیلی بھیت کے، جن کو کہ ریاض احمد کہتے تھے، ریاض احمد۔ انہوں نے اصل میں مدینے میں میری ملاقات ہوئی تھی ان سے، تو مدینے میں میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے مدینے میں، جب میں وہاں تھا، یہ لوگ رمضان کا مہینہ تھا اور تراویح اپنے امام کے پیچھے پڑھ رہے تھے، تراویح پڑھ رہے تھے۔ میں نے کہا کہ کیونکہ یہ ہمارے یہاں سے ودھائک تھے، میں نے کہا کہ حاجی جی یہ کیا ہے، آپ لوگ یہاں پہ نماز اپنے امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں؟ بولے ہاں کیوں ہم پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے پڑھ رہے ہیں کیونکہ ہم جو ہیں، یہ امام یہاں کے مسجد نبوی کے جو امام ہیں، کہ جو مکے کے امام ہیں، یہ امام راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں،
ہماری نمازیں ان کے پیچھے ہوتی نہیں ہیں, ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں, تو اس لیے ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ دیکھیں آپ کی یہ غلط فہمی ہے, آپ کو جو غلط فہمی ہے یہ آپ غلط کر رہے ہیں, کیونکہ آپ نے ظلم اتنے کیے ہیں اور باقی پبلک جانتی بھی ہے, پبلک کو پتا ہے. میں نے کہا کہ آپ نے اتنے ظلم کیے, لا شریک آپ کو توفیق ہی نہیں دے رہا ہے اس امام کے پیچھے آپ نماز پڑھیں. یہ اللہ وحدہ لا شریک نے آپ سے توفیق چھین لی, آپ کو توفیق نہیں ہوتی اس بات کی کہ آپ جو ہیں اس حرم کے امام کے پیچھے نماز پڑھیں. تو یہ آپ نے جو کچھ کیا ہے یہ آپ نے ایسے ہی نہیں کیا, بلکہ یہ اللہ نے, کیونکہ ان کا مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ نہ تو اللہ کی مانتے ہیں نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانتے ہیں, اور اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں, نہ اللہ کی مانتے ہیں. دلیلیں آپ بھری ہوئی ہیں, آپ خود دیکھ لیں پورا قرآن. ایک ہمارے دوست جو تھے وہ اہل حدیث ہوئے, ان سے کہا, انہوں نے کتابوں کی دکان کر لی. جب کتابوں کی دکان کر لی اور کتابوں کی دکان پر لوگ آئے کتابیں خریدنے کے لیے, تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جو کتابیں, ایک صاحب آئے, انہوں نے کہا کہ اچھا آپ اہل حدیث کے خلاف ہم کو کتابیں دے دیں. انہوں نے بہت ساری کتابیں نکال کر دے دی کہ جو علماء نے لکھی ہے. انہوں نے کہا اچھا دیوبندیوں کے خلاف کتابیں دے دیں. انہوں نے دیوبندیوں کے خلاف نکال کر رکھ دی. انہوں نے کہا اچھا بریلویوں کے خلاف آپ کتاب دیں. تو انہوں نے قرآن دے دیا, کہا کہ یہ قرآن لے جاؤ, یہ پورا قرآن بریلویت کے خلاف. انہوں نے کہا کوئی کتاب دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو کیونکہ اللہ کی بات ہے, قرآن کریم ہے, اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا کہ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ, ہم نے ایک کتاب اتاری ہے جس میں ہر چیز کا بیان ہے, ہر چیز کا بیان ہے. ارشاد فرمایا لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ, کہ ہم نے ایک کتاب اتاری ہے جس میں تمہارا ہی تذکرہ ہے, تمہارے ہی بارے میں ہے. أَفَلَا تَعْقِلُونَ, کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ تو یہ نہ تو اللہ کی مانتے ہیں نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانتے ہیں. بہرحال وہاں بہت زیادہ جد و جہد ہوئی, ان سے باتیں ہوئیں, تو انہوں نے کہا کہ یہ تو سعودیہ ہے, یہاں تمہاری مرضی ہے, جیسا تم چاہو کہہ لو, لیکن تم میرے ایریے میں آنا, جب تم آؤ گے تو میں بتاؤں گا. بہرحال میں 23 تاریخ کو آیا, یہ 26 کو لوٹ کر آئے, اور میرے پیچھے پوری قوم کو لگا دیا. تقریباً 10-15 گاؤں کے لوگ تھے. ایس پی کے یہاں جا کے جاپن دیا کہ یہ آدمی جو ہے آتنکواد کی ٹریننگ دیتا ہے, اور جو جگہ خریدی ہے یہ جگہ پر آتنکواد کا اڈا بنے گا. اس طرح سے جھوٹے مقدمے تقریباً 14 کرا دیے, اور مقدمے کرا کر چندہ کروا کر لوگوں سے 40,000 وہاں کسی ایک جج کو دلوا کر اور رشتے دلوا دیا جائے گا. بہرحال وہ تو ایک لمبی کہانی ہے, اس کی ضرورت بھی نہیں ہے. ایک میں مختصر بتاؤں کہ یہ کیسے حق کے راہ میں رکاوٹ کیسے ڈالتے ہیں, یہ میرا مقصد یہ سمجھانے کا ہے کہ یہ کیسے رکاوٹ, یہ اکثریت جو ہے رکاوٹ کس طرح سے ڈالتی ہے, وہ میں اپنا تجربہ آپ کو شیئر کر رہا ہوں, میں بتا رہا ہوں. بہرحال باقی جو ہے آپ خود سمجھ آ رہے ہیں, آپ جانتے ہیں کہ اکثریت یہ کیا کرتی ہے لوگوں کے ساتھ میں. لوگ حق کی راہ میں, میرے اس جگہ پر جہاں میں کھڑا ہوا ہوں, یہاں کی اچھی خاصی آبادی ہے, تقریباً آدھی آبادی پہلی بار میں جب لوگوں سے بات کروائی, علماء سے, اور بات کروائی, کہا کہ اچھا بھائی آپ یہاں کے ذمہ دار لوگ ہیں, آپ تو جو ہے راستے سے بھٹک گئے ہیں, اور آپ نے جو ہے سنیت کو چھوڑ کر اور اہل حدیث ہو گئے, آپ کے پھر سب ہمارے جیسے ایسے کر لو. بلوایا مولویوں کو, اور مولویوں کو بلوا کر باتیں کریں, تو پہلے مولوی کو لوگوں نے بھگا دیا, کہا اس کو کچھ آتا جاتا نہیں ہے. پھر دوسرے مولوی کو, یہ تقریباً 15 سال پہلے کی بات ہے, دوسرے مولوی کو ہٹا دیا, ہٹا کر کہا اس کو بھی کچھ آتا جاتا نہیں ہے. پھر تیسرے مولوی کو بلایا, کہا اگر یہ بھی تمہاری جواب نہیں دے پایا اور تم سے ہار گیا تو ہم سب آج سے اہل حدیث ہو جائیں گے. اور پھر ایسا ہی ہوا کہ لیکن میں نے رات کو ان کو نماز پڑھائی, عصر کی, مغرب کی, عشاء کی, اور اگلے دن میں نکل گیا. بہرحال پھر ان کے ساتھ میں اتنے ظلم ڈھائے گئے کہ وہ امام جو باہر تھے وہ باہر سے یہاں آ گئے اس ایریے میں آ کر, اور کہا کہ یہ اہل حدیث جو ہوتے ہیں یہ راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں, یہ رسول اللہ کو گالیاں دیتے ہیں, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام ہیں, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غصہ ہے, اور غصہ
کی اللہ کی قسم جو ایسے الزام لگاتی ہے، کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب مانتے ہیں، یہ گستاخ رسول ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ نہیں بلکہ مردہ مانتے ہیں، یہ گستاخ رسول ہیں، یہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل نہیں مانتے ہیں، یہ گستاخ رسول ہیں، ایسے الزام لگاتے ہیں۔ تو پھر قوم جو ہے وہ اس اکثریت سے ڈر جاتی ہے، گھبرا جاتی ہے کہ ارے اگر ہم نے اس کی بات مان لی تو ہمارے رشتے ناطے کٹ جائیں گے، ہمارے ساتھ میں پھر کیا ہوگا، ہماری شادیاں کہاں ہوں گی، ہماری نماز جنازہ کا کیا ہوگا۔ اس جگہ پر یہاں جو اہل حدیث تھے، ایک کے یہاں برات آئی، 3 دن تک نکاح نہیں ہونے دیا، کہا نکاح 3 دن تک نہیں ہونے دیں گے، پہلے توبہ کر، اعلی حضرت کے یہاں چل، پہلے توبہ کر، توبہ کر کے غسل کر کے توبہ کر، اور توبہ کر کے دوبارہ کلمہ پڑھ، تب تیرا نکاح ہونے دیں گے۔ بہرحال وہ پولیس نے دخل دیا، تب جا کے نکاح ہوا۔ تو صرف نکاح ہی نہیں روکا گیا، بلکہ ایسے اتنا کیا گیا کہ جو لڑکیاں یہاں کی، جو یہاں اہل حدیث ہو گئے تھے، ان کی جو لڑکیاں باہر تھیں، ان کی لڑکیوں کو طلاق دلوائی گئی، جن کی لڑکیاں یہاں تھیں ان کی بیٹیوں کو طلاق دلوائی گئی، اور کہا کہ ہم تمہارے گھر میں اپنی بیٹیوں کو نہیں بھیجیں کیونکہ تم راستے سے بھٹک گئے ہو۔ ایک انتقال ہو گیا، اللہ رحم فرمائے، ان کا بھورا نام تھا، اسے صوفی جی کہتے تھے، جو کہ بیچارے ان کا یہ حال ہوا کہ لاسٹ میں جب وہ ان کا انتقال ہوا تھا تو اکیلے تھے، بیٹے چھوڑ کر بھاگ گئے، بیٹیاں نے قطع تعلق کر لیا، اور بیوی بھی چھوڑ کر اپنے میکے چلی گئی، کوئی بھی ساتھ میں نہیں رہتا۔ تو اتنے ظلم ستم، یہ حق کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے میں یہ اکثریت اتنی پیش ہوتی ہے کہ جتنے بھی ظلم یہ کر سکتے ہیں کرتے ہیں۔ بہرحال میرے ساتھ میں بہت سارا اس اکثریت نے بہت کچھ کیا ہے، اگر میں گنانے کے لیے جاؤں تو 2-4 دن جو ہیں وہ بھی کافی نہیں ہوں گے، اتنا سب کچھ کیا ہے۔ میں مختصر بتا رہا ہوں۔ جب عید کی نماز پڑھنے کا نمبر آیا، میں نے اس ایریے میں جب جگہ تھی نہیں، میں نے یہاں پر ٹینٹ لگائے تو کہہ دیا کہ بھئی یہ جو ہے ایک نئی پرمپرا یہاں لاگو کر رہا ہے، اور یہاں پر ایک عید کی نماز یہ یہاں ٹینٹ لگا کر پڑھ رہا ہے، اور یہاں پوری فورس بلا لی۔ جب فورس نہیں آئی تو سب نے مل کر ایک ایک کر کے فون کیا، ایس پی کو، ایس ڈی ایم کو، اور سب کو فون کر کے، اور کہا کہ وہ اس نے گائے کاٹی، جب کچھ نہیں بل چلا تو کہا گائے کاٹی۔ تو ایسے پوری فورس یہاں آئی، حالانکہ ہم نے بکرا کاٹا تھا، اور بکرا ذبح کر کے اس کا کھال بھی تھی، زمین سے کھال نکال کر ان کو دکھائی، اور بریانی جو بن رہی تھی بریانی میں دکھایا سب کچھ۔ تب جا کر پولیس نے یہ کیا کہ بھائی کوئی بات نہیں ہے، لیکن آپ تھانے چلیں، اور عید کا دن تھا، ہم 2 لوگ جیل میں تھے عید کے دن۔ اور وہاں کا کیا حال ہوا، جب ہم عصر کی نماز میں گئے تو پوری جیل میں جتنے لوگ سب عصر کی نماز ہمارے ساتھ میں، ہمارے پیچھے، اس کے بعد ان کے بعد جو گیا تو پیچھے سے صرف 2 ہی لوگ رہ گئے۔ بہرحال یہ اکثریت ہے، جس طرح سے حق کی راہ میں رکاوٹ اکثریت ڈالتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اتنی رکاوٹ کسی بھی طرح سے نہیں آتی۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے رواجی اسلام۔ ہمارے پاس جو اسلام ہے وہ رواجی اسلام ہے۔ بریلویت کے پاس خصوصی طور پر میں بتاؤں آپ کو، جو اسلام ہے وہ اسلام قرآن حدیث کا اسلام نہیں ہے، بلکہ رواجی اسلام ہے۔ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ بھئی یہ نیاز فاتحہ کیوں کرتے ہیں، کہ بھئی یہ رواج میں ہے، کہ اچھا بھئی تیجا دسواں کیوں کرتے ہیں، یہ بھئی رواج میں ہے، یہ 40واں کیوں کرتے ہیں، یہ بھئی رواج میں ہے، پہلے سے رواج چلا رہا ہے۔ ارے بھئی پونڈے کیوں کرتے ہو، ارے بھئی رواج ہے۔ ارے بھئی شبیرات کیوں کرتے ہو، ارے بھئی رواج میں ہے۔ ارے بھئی یہ محرم کے جو ہے آپ محرم کا یہ جلوس کیوں نکال رہے ہو، ارے بھئی پہلے سے یہ رواج ہے، ہمارے یہاں پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ ارے بھئی یہ چہلم میں اتنا سب کچھ کیوں کر رہے ہو، تو کہ بھئی یہ پہلے سے رواج ہے۔ اصل میں آپ کو ہر اس بدعت میں، جو بدعت انہوں نے گھڑ کر، اور وہ بدعت کو انہوں نے آج یہ کہہ رکھا ہے کہ یہ تو ہمارے رواج میں ہے، پہلے سے یہ رواج چلا رہا ہے، اس لیے ہم اس کو کر رہے ہیں۔ تو یہ ان کے پاس رواجی اسلام ہے، جو رواجی اسلام جو ہے حق کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے، اور یہ رکاوٹ بنتا ہے جب وہ رواجی کام انسان نہیں کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ راستے سے بھٹک گیا۔ دیکھیں آواز آ رہی ہے شیخ؟ ہلو جی آواز آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے۔
اچھا ذرا مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے, کسی کی کوئی ہانا کی کوئی آواز نہیں آتی ہے, نہیں اصل میں کوئی اس کو سوالی انداز میں. ہاں اس کو بند کر دیا گیا ہے کہ ادھر ادھر شور بھی ہو تو آواز پوری ڈسٹرب نہ کرے. سارے سامعین کی آوازوں کو بند یعنی اس میں میوٹ کر دیا گیا ہے تاکہ ڈسٹرب نہ ہو. آپ کو کچھ سوالات پوچھنا ہو, کچھ کہنا ہو تو آپ اجازت دیں تو میں انمیوٹ کر دوں. ابھی آپ کی آواز کٹ گئی. آپ کی آواز کٹ گئی ہے شیخ. جی اچھا اچھا تو اس کے بعد میں جو ہے ہمارے ہاں جہالت عام ہے, اور یہ مولوی طبقہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما اخاف علی امتی الائمۃ المضلین, کہ میں اپنی امت میں جس چیز سے سب سے زیادہ خوف کھاتا ہوں یہ گمراہ امام ہیں, ان سے مجھے خوف ہے. آج ان اماموں نے حد ختم کر رکھی ہے, اپنی قوم کو بالکل جاہل رکھنا چاہتے ہیں, اور اسلام حق کے قبول کرنے کی راہ میں جو رکاوٹ ہوتے ہیں یہ علماء سب سے زیادہ رکاوٹ ہیں. یہ گمراہ امام جو ہیں یہ رکاوٹ ہیں, اور یہ وجہ کیا ہے, یہ قوم کو جاہل دیکھنا چاہتے ہیں. آج جہالت جو ہے, جہالت جو عام ہے, انہی کی وجہ سے جہالت عام ہے. ان لوگوں نے جہالت کو عام کر رکھا ہے. ابھی آپ اس کا مشاہدہ کرنا چاہیں تو آپ دیکھیں, ان کی مسجدوں میں دیکھیں, اور اس وقت سحری کے ٹائم یہ 2-2 گھنٹہ لاؤڈ اسپیکر پر چیختے ہیں, 2-2 گھنٹہ بولتے ہیں. نہ ہی ایک قرآن کی آیت پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے, نہ ہی ایک حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی توفیق ہوتی ہے, بلکہ پورے 2-2 گھنٹہ یا تو نعتیں لگا دے گا, نہ تو کوئی دین کی بات بتائے گا, نہ قرآن کی بات بتائے گا, نہ حدیث کی بات بتائے گا. یہ گمراہ امام جو ہے اپنی لیے دیکھنا چاہتے ہیں نے گھر رکھی ہے, ان ساری بدعتوں کی طرف اشارہ کرتا ہے. وہ کہتا ہے بھائی یہ تو دین میں نہیں ہے, یہ آپ کہاں سے لے کر آئے. تو اس لیے یہ قوم کو صرف نعت میں لگائے رہتے ہیں اور میلاد پڑھوانے میں لگائے رہتے ہیں, تاکہ یہ بس آپ سے لوگ آ کے کہیں گے, کہتے ہیں کہ مولانا صاحب ذرا یہ بتاؤ, رے بڑا پریشانی ہے, پتہ نہیں کیا رزق کی بھی تنگی ہے, بہت مشکل ہے, اور کیا کریں, تم گھر میں پیسہ نہیں جڑ رہا ہے, تو کہے گا کہ میلاد کرا لو. اچھا کسی نے کہا کہ ارے امام صاحب گھر میں بڑی بیماریاں ہیں, لوگ بیماری ختم نہیں ہو رہی ہے, کیا کریں؟ کہا جو ہے میلاد کرا لو. انہوں نے کہا کہ حضرت جی ہے قرآن خوانی, کہ ان کو ایسے کام میں لگائے گا کہ ایک آدھ قصہ کہانی بیان کرتے ہیں, 1-2 قصہ کہانی بیان کرتے ہیں, اور باقی کیونکہ ہم تو میلاد پڑھا کرتے تھے تو ہم کو پتا ہے کہ ہم کیا کرتے تھے میلادوں میں. تو میلاد پڑھنے میں 1-2 نعتیں سنائے گا اور کچھ قصے کہانی سنائے گا, جو
100 200 500 1000 جو जेब में मिले जेब में रखे और चलते बने, खाना खाया और निकल गए। हालांकि वो अब तो खैर मुर्गा और बड़े के गोश्त में कोई ज्यादा रेट का फर्क नहीं है, हमारे जमाने में ज्यादा फर्क होता था, ज्यादा फर्क होता था। मुर्गा बहुत बढ़िया तीजा है, मीलाद तो हम पढ़ देंगे, लेकिन तीजे का खाना नहीं खाएंगे भाई। तीजे का खाना ये गरीबों का खाना होता है भाई, दसवें का खाना नहीं खाएंगे। क्यों? जब हम कहते कि दसवें का खाना नहीं खाएंगे तो फिर हमारे लिए स्पेशल मुर्गा बनता, तो स्पेशल मुर्गा बनता था तो मुर्गा खाने को मिलता था इसी बहाने से। तो ये पेट का पुजारी मौलवी जो है कौम को इल्म नहीं सीखने देता है, जाहिल रखता है कौम को, और वो जहालत फिर इतनी बढ़ जाती है कि हक की राह में रुकावट बनकर खड़ी हो जाती है जहालत। और जहां किसी ने हक की बात कही, यानी किसी ने कहा कोई कुरान की आयत पढ़ी, तो उसके बदले में ये मौलवी खट से एक शेर सुना देगा, मौलवी खट से शेर सुना देगा। और कौम ये समझती है कि ये शेर और शायरी भी दीन है, उसको दीन समझती है। उनको पता ही नहीं है कि अल्लाह वहदहू ला शरीक ने इरशाद फरमाया, इत्तबिउ मा उनज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम वला तत्तबिउ मिन दुनिही औलिया कलीलन मा तज़क्करून, कि आपको इत्तबा और पैरवी सिर्फ उसकी करना है जो तुम्हारे रब की तरफ से उतारा गया है, तुम्हारे रब ने जो उतारा है, तुमको इत्तबा और पैरवी सिर्फ उसी की करना है। तो इनको तो ये पता ही नहीं है कि कुरान हदीस की पैरवी करना है, और कुरान से कनेक्शन काट दिए गए, नबी करीम से कनेक्ट दिए गए। किसी ने कुरान की बात करी, अरे नहीं कुरान तुम नहीं समझ सकते, कुरान समझने के लिए तो 18 उलूम आना चाहिए। और मेरे साथ में कोई एक आध बार नहीं, बहुत बार ऐसे वाकये हो चुके हैं। एक हमारे बहनोई के बहनोई थे जो थे, उनका तकरीबन मेरी 10 साल तक एक आलिम ने उनसे मेरी मुलाकात नहीं हुई। के साथ रहना, अगर तुम अकेले रहे तो फिर तुम्हारे लिए जो है सिवाय भटकने के कुछ भटक जाओगे, अगर तुम अकेले रहे तो तुम भटक जाओगे, इसलिए किसी आलिम को रखना। वो 10-15 साल के बाद, तकरीबन लगभग 10-12 साल का वक्फा होगा, वो 10-12 साल के बाद एक हाजी जी जा रहे थे हज पर, वो आलिम साहब भी आए हुए थे और वो हमारे बहनोई के बहनोई भी आए हुए थे। तो कहा कि उन्होंने कहा कि अरे बाबू आए हैं यहाँ पे, वो भी तो आए हैं। तो कि अच्छा वो आए हैं तो सही है, आज मुलाकात कर लो क्योंकि आज मैं तुम्हारे साथ हूँ। आलिम साहब साथ में थे। बहरहाल मुलाकात हुई। मैंने कहा कि भाई आप तो इतने दिन हो गए, मैं बहुत चाह रहा था कि आपसे मुलाकात हो जाए, लेकिन आपने तो मुझे मुलाकात का मौका ही नहीं दिया। तो जो है इन्होंने मना कर दिया कि जब तक मैं नहीं हूं तब तक मुलाकात मत करना। तो आज ये आ गए इसलिए मैं मुलाकात करने आ गया। अच्छा, मैंने कहा कुछ बात करना है? बोले हाँ कुछ सवाल हैं वो आलिम साहब आपसे करेंगे। मैंने कहा करिए, बताइए क्या सवाल। तो अब सवाल सुनिए। और आलिम साहब आए, आने के बाद चारपाई पर आकर बजाय बैठने के लेट गए और एक पैर दूसरे पैर पर रखकर और एक बीड़ी जलाई। जाती न्याज होती है तो वो न्याज में सबको बुलाया जाता है। तो काफी मेहमान थे उनके सामने। उन्होंने जब सवाल किया, मैंने कहा अल्लाह के बंदे, आप आलिम हैं, बीड़ी पीते हुए नबी करीम का नाम ले रहे हैं। वो है जो कि बताया, अकीदा है जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बताया। हमारा अकीदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वो है जो अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अकीदा था, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अकीदा था, वही अकीदा हमारा है। उन्होंने कहा हमारा होगा, हमारा तो नहीं है, आप ये अपने अकीदे को हमारे ऊपर क्यों थोप रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि अच्छा तुम्हारा ये अकीदा नहीं है, ये तो पूरे कुरान में भरा हुआ है। मैंने कहा भाई कुरान की आयत मुझे बता दे, मुझे तो नहीं मिला कहीं भी। उन्होंने कहा कुरान की आयत पढ़ी, का अल्लमका मा लम तकुन तालम वज़ालिका फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीम। कुरान की आयत पढ़ी, कहा ज़ालिका फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, कि
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو وہ باتیں سکھائی جو آپ نہیں جانتے تھے، اور یہ اللہ وحدہ لا شریک کا بہت بڑا فضل آپ کے اوپر ہے۔ میں نے انہوں کہا میں نے کہا آپ سب لوگ دیکھ رہے ہیں یہ عالم صاحب کو، انہوں نے ایک آیت پڑھی ہے، بالکل یہ آیت انہوں نے صحیح پڑھی قرآن کی آیت، پھر اس کا ترجمہ جو کیا وہ ترجمہ بھی صحیح کیا، مگر ترجمہ بھی صحیح کیا، لیکن یہ ایسی قوم ہے کہ جس کو اللہ کچھ کہتا رہے، رسول اللہ کچھ کہتے رہے، ان کی پرواہ نہیں ہے ان کو جو ان کے اپنے حضرت کی طرف سے، ان کے اپنے ادارے کی طرف سے، ان کے اپنے مرکز کی طرف سے جو عقیدہ آ گیا، اس عقیدے کو صحیح ثابت کرنے کی دلیل قرآن حدیث میں ڈھونڈتے ہیں۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، آپ کو یہ آیت تو علمک ما لم تکن تعلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو وہ باتیں سکھائی جو آپ نہیں جانتے تھے، یہ بات نہیں، یہ نہیں ملا آپ کو قرآن میں ولا عالم الغیب، کہ نہ ہی میں عالم الغیب ہوں۔ میں نے کہا یہ آیت آپ کو تو لوگوں نے میں نے کہا ہاں عالم صاحب یہ قرآن کی آیت ہے، بولے ہاں قرآن کی آیت ہے، بولے ارے یہ قرآن کی آیت ہے کہ نہ ہی میں عالم الغیب ہوں، کہا ہاں یہ قرآن کی آیت ہے۔ میں نے کہا اس آیت سے ان کو کچھ لینا دینا نہیں، یہ آیت ملی ان کو۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا یہ عالم صاحب قرآن کی آیت ہے، انہوں نے کہا ہاں۔ تو کہ ارے پھر تو سیدھی کھلی بات ہے، اس کو تو کوئی بھی سمجھ جائے گا کہ کہا ولا وا کا مطلب اور لا کا مطلب نہیں، عالم الغیب اور نہ ہی میں عالم الغیب ہوں، اتنی سیدھی آیت آپ کی سمجھ میں نہیں آتی۔ پھر میں نے 2-4 آیتیں اور پڑھ کے ترجمہ بتایا، جب 2-4 آیتیں پڑھ کے بتائیں تو عالم صاحب جو تھے ان کا ہمارے بہنوئی کا ہاتھ پکڑا اور لے کے چل دیے، بولے ان کے لیے کسی بڑے عالم کو لے کر آؤ، اور یہ میں ان کی باتوں کا جواب نہیں دے پاؤں گا۔ باہر نکل گئے، یہاں تک کہ ان کو کھینچ کے باہر لے گئے، چپل بھی اپنی چھوڑ گئے، بعد میں لوگوں نے چپل لے جا کے دروازے پہ دی۔ بہرحال یہ حال رہتا ہے ان علماء کا جو میں نے چوتھا پوائنٹ جو ہے میں نے آپ کو یہ جہالت کے تعلق سے بتایا کہ ان کے اندر جہالت کتنی ہے، اور یہ جہالت ہے کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ چوتھا پوائنٹ، چوتھا جو ہے باپ دادا کی پیروی، یعنی ابو طالب کی روش، یہ باپ دادا کی پیروی۔ لوگ جو ہیں جب ان کو حق بات بتاؤ تو کہتے ہیں کہ بھئی ارے یہ کون سا نیا دین لے کر آیا ہے، ہمارے یہاں تو کسی مولوی نے آج تک یہ دین نہیں بتایا، ارے ہم تو بھئی وہی کریں گے جو ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے، یہی ہمارے لیے کافی۔ اور نہ ہی اکثریت کو اللہ وحدہ لا شریک نے حق کا معیار بتایا۔ اکثریت کے بارے میں اللہ وحدہ لا شریک نے کہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی اگر اکثریت کی پیروی کر لی تو آپ بھی گمراہوں کے ساتھ میں ہو جائیں گے، گمراہی کے راستے پر ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح سے اس میں بھی جو باپ دادا کی پیروی ہے، اس کے بارے میں بھی اللہ وحدہ لا شریک نے کئی جگہ کہا کہ یہ لوگ جو ہے ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان، کہ یہ جو جس چیزوں کی تو پیروی کرتے ہو یہ تو صرف نام ہی نام ہے جو تمہارے باپ داداؤں نے گھڑ لیے ہیں، اس پر اللہ وحدہ لا شریک نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی ہے۔ تو یہ کوئی بھی بات آپ کہیں کہ بھئی ہم نہیں ہم تو یہی کریں گے، ارے بھائی نماز جو ہے، نماز کا طریقہ یہ نہیں ہے جو ہم پہلے پڑھتے تھے، نماز کا طریقہ یہ ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نماز پڑھتے تھے، پوری دلیل کے ساتھ بتاؤ، پھر بھی آدمی کہتا نہیں آپ کی بات تو صحیح ہے، نبی نے کہا ہے بالکل صحیح ہے، لیکن اصل میں ہمارے باپ دادا ایسے ہی پڑھتے چلے آئے ہیں، تو کیا باپ دادا گمراہ تھے؟ کیا راستے سے بھٹکے ہوئے تھے؟ اچھا اسی پوائنٹ کو یہ کہتے ہیں کہ باپ دادا جو ہے ہمارے باپ داداؤں کو برا بھلا کہتا ہے، یہی پوائنٹ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا۔ آئیے اللہ وحدہ لا شریک کیا بتاتا ہے ان کے بارے میں۔ اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کی طرف آؤ جو اللہ اور اس کے رسول یہاں لے کر آئے ہیں، اس کی طرف آؤ، تو کیا جواب دیتے ہیں؟
हस्बुना मा वजदना अलैहि आबाना, हम तो वही करेंगे जो हमारे बाप दादा करते चले आए, वही करेंगे। अल्लाह ताला ने बल्कि जवाब तक दिया, कहा अवलौ काना आबाहुम ला याकिलूना शैअन वला यहतदून, चाहे तुम्हारे बाप दादा अकल भी नहीं रखते हो, चाहे वो हिदायत पर भी नहीं हो, तब भी आप उन्हीं की बातों को मानेंगे, तब भी आप उन्हीं की पैरवी करेंगे, तब भी बाप दादा के पीछे चलेंगे। अल्लाह ताला ने तरह तरह से इनको जवाब दिए। ये मैंने कहा अबू तालिब की रविश यही तो थी। वो क्या कहते थे कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते थे, क्योंकि आपके चचा थे, आपका नाम लेते थे, कहते थे ए मोहम्मद, मैं ये जानता हूं कि तू अल्लाह का नबी है और तू सच्चा नबी है, मैं बिल्कुल जानता हूं, अच्छी तरह से जानता हूं, लेकिन जो बात आड़े आ रही है वो ये है कि मुझे कौम की तानो तशनी पसंद नहीं है, मुझे जहन्नम कबूल है लेकिन कौम की तानो तशनी कबूल नहीं है, कि कौम क्या कहेगी कि बाप दादा के दीन को छोड़कर अपने भतीजे के दीन पर आ गया। यही वो अबू तालिब की रविश थी जो आज भी लोगों को हक की राह में बहुत बड़ी रुकावट डालती है और रुकावट बनती है, हक की राह में रुकावट बनती है। जब भी कोई बात आती है, किसी भी तरह की हक की बात को, कुरान की बात को, हदीस की बात को, लोग उसमें किस्से और कहानियां पेश करते हैं और दलील ये देते हैं कि हमारे बाप दादा यही करते रहे, हमारे बाप दादा यही समझाते रहे, हमारे बाप दादा इतने बड़े बड़े आलिम, इतने बड़े बड़े शेख, इतने बड़े बड़े अल्लामा, सारी जिंदगी इनकी पढ़ने में गुजर गई, तो वो क्या गुमराह लोग थे? वो क्या रास्ते से भटके हुए लोग थे? उनको पता नहीं था कि नमाज में रफ़े दैन करना है, उनको पता नहीं था कि ये तीजा दसवां जायज नहीं है, उनको पता नहीं था कि ये न्याज फाता ये जायज नहीं है, उनको पता नहीं था ये कूंडे और शबेरात ये इस्लाम में नहीं है। तुम ये क्या नई बातें लेकर आ गए? कहो कि देखो अल्लाह ने ऐसे बताया है, रसूल ने ऐसे बताया, हाँ बिल्कुल सही है, अल्लाह की बात सही है, रसूल की बात सही है, लेकिन भाई देखो ऐसा है, तुम्हारी सारी बातें सही है, लेकिन हम इन बातों को इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि हमारे बाप दादा तो इसी पर चले गए जो हम करते आए और हम भी वही करेंगे जो हमारे बाप दादा करते हैं। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में अबू तालिब को देखें। अबू तालिब यानी आखिरी वक्त तक वो जो है आखिरी वक्त था, और उस आखिरी वक्त में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे कहते हैं मेरे चचा एक बार कलमा पढ़ लो, मेरे चचा एक बार कलमा पढ़ लो, मैं दलील बनाऊंगा। और अंदाज क्या है बात करने का, यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी चारपाई पर जाकर बैठते हैं तो पायते यानी नीचे की तरफ बैठकर खिसकते खिसकते उनके सर के पास तक चले जाते हैं, इसलिए कि लोग बीच में ये ना कहे कि ये डायरेक्ट कोई बात कह रहा है, और फिर जाकर चुपके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान में कहते हैं मेरे चचा एक बार कलमा पढ़ लो, मैं अल्लाह के यहाँ दलील बनाऊंगा, हुज्जत बनाऊंगा इस बात को कि मेरे चचा ने कलमा पढ़ा था। तो बाद में हालांकि इस पर कुरान की कई आयत उतरी हैं इसके ताल्लुक से। अल्लाह वहदहू ला शरीक ने इरशाद फरमाया कि इन्नका ला तहदी मन यशा, कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसको आप चाहें उसको हिदायत नहीं दे सकते, बल्कि जिसको अल्लाह ही चाहेगा उसको हिदायत मिलेगी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाने की कोशिश की, लास्ट में चचा ने जवाब वही दिया कि ए मोहम्मद मुझे है नहीं और अपनी की तरफ से होगी, और अगर हक बात कुछ कही गई है तो वो अल्लाह वहदहू ला शरीक की तरफ से की गई, अल्लाह वहदहू ला शरीक उसको कबूल फरमाए। और हम सब के गुनाह के यहाँ मिले हैं, एक जूम के जरिए मुलाकात हुई है, उसी तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम रब्बना आमन्ना बिमा अंज़लता वत्तबअना रसूला फक्तुबना माअश शाहिदीन अल्लाहुम्मा आरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअ व आरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। जज़ाकल्लाह खैर। शेख मोहतरम उस्मान साहब, उस्मान हफिज़ुल्लाह जी, आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है।